سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر مفتہ اسماعیل نے لندن کی سویس جو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں یہاں طلباء سے خطاب کیا. اس سے پہلے وہ جو ورلڈ اکنامک فورم میں وہ شرکت ڈیووس میں تھے، وہاں سے وہ لندن پہنچے اور اب یہاں پر ان کی آگے اپنی پارٹی کے حوالے سے ان کے مختلف یہاں پر تقریبات ہیں. نئی پارٹی کے ساتھ وہ میدان میں آئے، ان سے بات کرتے ہیں. عباس صاحب، فرسٹ آف آل بتائیے کہ آپ کا جو کیسا رسپانس جا رہا ہے جب سے آپ نے اپنی پارٹی لانچ کی ہے؟ نہیں، الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں گئے ہیں اور ہر جگہ بڑا پازیٹیو رسپانس ہے. بار کونسل میں گئے ہیں، چیمبرز میں گئے ہیں، ویسے میٹنگز کی ہیں، ہر صوبے میں کی ہیں. تو انشاءاللہ پارٹی گرو کر رہی ہے. کیپیسٹی ہم نے بلڈ کر دی ہے کہ ہمارے اندر وہ تجربہ ہو، وہ صلاحیت ہو کہ ملک کے معاملات پہ بات کر سکیں، ان کو حل کر سکیں. اور گراس روٹ پہ ہم ضلع کی لیول پہ پارٹی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اگلے الیکشن میں ایک پاکستان میں بہتر جماعت ہوگی. عباس صاحب، ایک بنی بنائی پارٹی، آپ اس کے مین لیڈر تھے، مین فیس تھے، اسی پارٹی سے آپ پرائم منسٹر بھی بنے، تو آخر کون سے ایسے حالات بنے کہ آپ کو مسلم لیگ چھوڑنا پڑی؟ دیکھیے، میں نے مسلم لیگ نہیں چھوڑی، مسلم لیگ نے ہمیں چھوڑ دیا. ہم تھے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ. مسلم لیگ نے کہا کہ اقتدار کو عزت دو، تو بس وہ ذرا میرے لیے مشکل تھا کہ وہ راستہ جو عمران خان نے چنا تھا اپنی سیاست کے لیے اور جس سے وہ ناکام ہوا اور ہم کامیاب تھے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر، ہم نے وہ چھوڑ دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ فروری کے الیکشن میں کیا ہوا. تو میری کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے، کوئی میری پارٹی مجھے مشکل نہیں تھی، لیکن سیاست کا کچھ مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد اقتدار سے اور کرسی سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو ابھی کیا حالات کیا آپ کے؟ اور میاں صاحب تو چونکہ کہتے تھے، ہمیں بتایا کرتے تھے کہ شاہد خاقان میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، ابھی کوئی ان سے ویسے سوشل لیول پہ کوئی کنیکشن ہے، کوئی بات چیت ڈائریکٹ انڈائریکٹ؟ میاں صاحب سے دیکھیں، 35 سال کا تو میرا ذاتی تعلق ہے اور پوری زندگی کا تعلق ہے. میرے والد صاحب کی بھی ان سے ایک بہت گہرا تعلق تھا. تو بدقسمتی سے سیاست متاثر ہوتی ہے تو اس پر بھی اثر پڑتا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے اور نہ ہی ملنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ان 35 سالوں میں ہوا، اچھا ہوا برا ہوا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، اکٹھے تھے ایک سفر پر. تو میں آج بھی ان کی عزت کرتا ہوں. وہ میں نے زندگی میں ان سے ایک معاملہ رکھا ہے کہ جب وہ یاد کرتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں. میں نے کبھی ان سے خود کوئی ذکر نہیں کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں یا نہیں. تو وہ آج بھی ذاتی معاملات میں بالکل کوئی دو راستے نہیں ہیں. ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ٹیک ہے آپ کی شہباز شریف کی پرفارمنس پہ؟ مریم نواز پنجاب میں وہ بھی وہاں پر بزی ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کی ابھی تک کی جو آپ کی ٹیک کیا ان کی پرفارمنس؟ دیکھیں، یہ بات تو عوام فیصلہ کرتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، لیکن وفاق کے حد تک میں کہوں گا کہ گورنمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ جو عمران خان کی ناکامیاں تھیں اس سے بھی بڑھ گیا معاملہ. تو بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے. کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جو پاکستان کو ترقی دے سکے، نوجوانوں کے مسائل حل کر سکے. وہ چیز نظر نہیں آتی. معیشت آج بھی غیر مستحکم ہے، نوجوان آج بھی پریشان ہے، سیاسی انتشار ہے. تو ہر طرف لوگوں کے اندر ایک مایوسی کی فضا آ گئی ہے، جو بہت خطرناک بات ہے. مفتہ اسماعیل صاحب، آپ بھی اور شاہد صاحب ایک ہی کشتی میں سوار تھے، اور پھر اب آپ کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے یہاں کہ اب اپنی نئی پارٹی کو لانچ کرنا، اس کو چلانا، یہ مشکل کام نہیں ہے؟ جبکہ بنی بنائی ایک پارٹی تھی آپ کے پاس. دیکھیں، مشکل کام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج جو عوام پاکستان ہے، جو شاہد صاحب اس کے کنوینر ہیں، وہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ اوریجنل مسلم لیگ ہے. یہ مسلم لیگ نے تو اپنا راستہ کھو دیا ہے، لیکن جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی، جو ہمارے والدین کی مسلم لیگ تھی، جس نے پاکستان بنایا ہے، وہ مسلم لیگ تو آج عوام پاکستان ہے، جس میں پاکستانیت کے سوچ کے لوگ ہیں، جو قومی انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، جو اقتدار کی سیاست نہیں کر رہے. ہم تو اقدار کی سیاست کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو موقع دیا تو حکومت ملے گی، لیکن اگر نہیں دیا تو ہم کسی کی گود میں بیٹھ کے نہیں آئیں گے. مفتہ صاحب، آپ جب پہلے آپ اکانومی کو دیکھ رہے تھے پی ڈی ایم میں، بڑے ایک مان کے ساتھ آپ کو لایا گیا تھا، لیکن پھر آپ کی کیا ڈفرینسز وہیں سے شروع ہوئے جب آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں انسیریمونیسلی ہٹایا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی؟ دیکھیے، سیاست میں یہ وزیر اعظم کا ثوابدید ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے وزیر رکھے. میرے ساتھ یہ اس میں کوئی زیادتی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے بعد شہباز صاحب نے مجھے منسٹریز آفر کری تھی، جو میں نے معذرت کی تھی. میرے بحث تو میری پہلے سے ہو گئی تھی، آپ جانتے ہیں اس بات کا، کہ جب مجھے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، مجھے فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا تھا، اور ملک کے لیے جو چیزیں ضروری تھی کرنا، جو ریفارم ضروری تھے کرنا، وہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اور یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر آپ حکومت کر رہے ہیں تو کس لیے کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ پیپلز پارٹی
پارٹی مسلم لیگ اور 10 سال سے عمران خان کے پی میں حکومت کر رہے ہیں، کیا اب تک اچیو کیا ہے؟ اگر 10 میں سے 8 بچے پاکستانی 2 جملے نہیں پڑھ سکتے تو ان پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اب تک کیا ڈیلیور کیا ہے۔ اب مریم کی چیف منسٹری کی بات کریں تو کیا ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ ہیں پنجاب میں؟ کیا بہتر ہو رہے ہیں ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ سے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ بازار وہ سوشل میڈیا پہ تو کافی ان کی ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں، ایک انٹریکشن بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی حد تک، تو کافی کچھ نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے پچھلی مرتبہ ابھی بڑی بات ہو گئی تھی کہ فروری کے الیکشن میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور 110 سیٹیں مل جائیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر ہم نے دیکھا کہ بیلٹ باکس پہ کیا ہو گیا۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے کمپیئر ٹو مسلم لیگ، اور مسلم لیگ نے اپنا راستہ کھو دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ رہی نہیں ہے جو میاں نواز شریف کی مسلم لیگ تھی، جو 2008 2013 میں مسلم لیگ تھی، جس کے اندر ہم صحیح چیز کرتے تھے اور غلط چیز کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ آج تو ہم نے وہ صحیح چیز کرنا چھوڑ دی، آج تو یہ ہے کہ بس بچوں کی اور سمدھیوں کی اور بھائیوں کی حکومت آ گئی ہے، بس ٹھیک ہے۔